جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. جیسے ہی آپ نیت کر کے تلبیہ پڑھیں گے تو احرام کی پابندیاں آپ پر لاگو ہو جائیں گی. تو کچھ پابندیاں تو ایسی ہیں جو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہیں. وہ یہ ہیں کہ آپ اس حالت میں خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، چہرہ ڈھانپنا یہ مردوں کے لیے بھی منع ہے، خواتین کے لیے بھی منع ہے. کپڑا ان کے چہرے پر لگنا نہیں چاہیے، لیکن تھوڑا آگے کر کے کپڑا لٹکا کر وہ چہرے کا پردہ کریں گی. اور جسم سے کسی طرح کے بھی بال کاٹنا یا توڑنا یہ بھی احرام کی حالت میں منع ہے. اور خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا اور میاں بیوی والے جو تعلق ہیں یہ بھی اس حالت میں منع ہیں. تو یہ پابندیاں ایسی ہیں جو خواتین کے لیے بھی ہیں اور مردوں کے لیے بھی ہیں. اور کچھ پابندیاں ایسی ہیں جو صرف مردوں کے لیے ہیں، خواتین کے لیے نہیں ہیں. جوتوں کے متعلق کچھ پابندیاں ہیں کہ جوتے کیسے ہونے چاہیے، کہ ایسا جوتا کہ جس میں پاؤں کے درمیان والی ہڈی، ٹخنے اور ٹخنوں کی سیدھ میں جو پیچھے والا حصہ ہے یہ واضح ہو، ایسا جوتا انہوں نے پہننا ہے. جس میں یہ حصے چھپ جائیں یہ جوتا پہننا ان کے لیے منع ہے. تو چپل کے متعلق یہ تفصیل ہے کہ 3 چیزیں ہیں جو ننگی ہونی چاہیے، کھلی ہونی چاہیے. ایک تو دونوں ٹخنے واضح ہونے چاہیے، کھلے ہونے چاہیے، اور پاؤں کے درمیان میں جو ہڈی ہے یہ والی یہ کھلی ہونی چاہیے، اور ایڑی کے اوپر ٹخنوں کے پیچھے جو حصہ ہے یہ والا یہ بھی اس میں کھلا ہونا چاہیے. تو یہاں پر یہ وضاحت کی گئی ہے، یہ سامنے والی ہڈی یہ کھلی ہونی چاہیے، اس پر جوتے کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے، اور ٹخنے کھلے ہونے چاہیے، اور ٹخنوں کے پیچھے جو حصہ ہے یہ کھلا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو باقی حصہ ہے اس کے اوپر اگر چپل کا کوئی حصہ پٹی وغیرہ آ جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے لیے عام طور پر یہ چپل استعمال ہوتا ہے کہ اس میں پاؤں کے درمیان والی ہڈی اور ٹخنے اور پیچھے سارا پاؤں اس میں ننگا ہوتا ہے، وہ واضح ہوتا ہے، چھپتا نہیں ہے. تو یہ چپل استعمال کریں تو یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چلنے میں یہ اتر جاتا ہے یا بندے کے لیے پہننا مشکل ہوتا ہے زیادہ لمبا عرصہ، تو اس کے لیے اس طرح کی چپلی بھی مل جاتی ہے جو بندہ باندھ سکتا ہے. تو اس چپلی میں بھی درمیان میں یہ جو جگہ ہے ہڈی یہ کھلی ہوئی ہے، اور ٹخنے بھی اس میں ادھر سے کھلے ہوتے ہیں، اور ٹخنے کے پیچھے جو سیدھ میں جگہ ہے یہ بھی کھلی ہے. یہ جو باندھنے والی جگہ ہے یہ ٹخنوں سے اوپر ہے. تو اس طرح کی مخصوص چپلی جو حج کے لیے بنائی گئی ہو، یہ بندہ ان شرائط کو دیکھ کر یہ رکھ لے اپنے پاس، اس کا انتظام کر لے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور کچھ ایسی چپلیاں ہیں جو اس سے ملتی جلتی ہیں جو حج کے لیے بنائی گئی ہیں، لیکن ان میں ان شرائط کا صحیح لحاظ نہیں رکھا گیا، تو ان میں احتیاط کرنی چاہیے. جیسے یہ چپلی ہے تو اس میں باقی یہ سامنے والا حصہ تو خالی ہے، لیکن ٹخنوں سے پیچھے والا جو حصہ ہے یہ اس میں چھپ جاتا ہے. تو اس لیے ایسے جوتے پہننا یہ احتیاط کے خلاف ہے، ان سے بچنا چاہیے. اور کوئی سلے ہوئے کپڑے پہننا ان کے لیے منع ہے. سر کو ڈھانپنا ٹوپی یا کسی چادر وغیرہ کے ذریعے سے مردوں کے لیے منع ہے. یہ کام صرف مردوں کے لیے منع ہے. خواتین کا سر بھی چھپا ہوا ہوگا اور ان کے کپڑے بھی سلے ہوئے ہوں گے، اور جوتوں میں بھی ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. کچھ کام ایسے ہیں کہ جو جائز ہیں احرام کی حالت میں، لیکن عوام میں غلط فہمی پائی جاتی ہے ان کے بارے میں. تو احرام کی حالت میں اگر کوئی بندہ لیٹنا چاہتا ہے، سوتا ہے، تو احرام کی چادروں کے علاوہ دوسری چادر یا کمبل وغیرہ اوپر ڈال کر بندہ سو سکتا ہے. لیکن یہ چادر اور یہ کمبل چہرے پر اور سر پر نہیں ہونا چاہیے. اور احرام کی حالت میں بندہ غسل کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس میں خوشبو والا صابن استعمال نہ کریں اور جسم کے بال نہ ٹوٹیں. اور اسی طرح چشمہ اور گھڑی اور یہ ساری چیزیں، چھتری وغیرہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اور جو جانور اذیت دینے والے ہیں، سانپ بچھو وغیرہ، ان کو مارنا جائز ہے. اور کوئی دوا وغیرہ کھانا، پٹی کرنا یہ بھی جائز ہے. اور احرام جو بندے نے باندھا ہوا ہے اس کو دھو کر دوبارہ استعمال کرنا یا اس کو تبدیل کر کے دوسرا احرام استعمال کرنا یہ بھی بالکل جائز ہے. اللہ اللہ اللہ